السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے دجال کے بارے میں۔ دجال کون ہے؟ دجال حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ کچھ ایسی طاقتیں دے گا جو اس کے سوا نوع بشر میں کسی کے پاس نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کی آزمائش اور امتحان کے لیے اس کو طاقتیں عطا فرمائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں متنبہ کیا ہے کہ ہم اس کی گمراہیوں کو اختیار نہ کریں اور اس کی جسمانی اور اخلاقی علامات سے بھی آگاہ رہیے۔ دجال کے بارے میں معلومات رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ کسی چیز کے بارے میں علم رکھنا اس کے بارے میں جہالت سے کہیں بہتر ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنوں کے بارے میں سب سے زیادہ سوال کیا کرتے تھے اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں ان فتنوں میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ اور حضرت عیسیٰ سے میرے تک جتنے بھی نبی آئے ہیں سبھی نے اپنی اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، اور لا محالہ دجال جو ہے وہ آخری امت یعنی امت محمدیہ کے اندر ہی جو ہے وہ آئے گا۔ امت محمدیہ کے اندر ہی دجال کا ظہور ہوگا۔ جب ہم دجال کی صفات، علامات اور اس سے محفوظ رہنے کے طریقے معلوم کر لیں گے تو اللہ تعالی ہمیں اس کے شر سے بھی بچائے گا۔ آج انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں یہ بات سیکھیں گے کہ دجال سے ہم کیسے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کے بچنے کے متعلق بات کرتے ہیں، سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ دجال کو مسیح کیوں کہا جاتا ہے۔ تو دجال کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی جو بائیں آنکھ ہے وہ کانی ہوگی یا اس کے اندر نقص ہوگا۔ اس کے بارے میں ایک اور قول بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو مسیح اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ ساری زمین گھومے گا، اور بعض نے یہاں تک کہا ہے کہ اس کو مسیح اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کے نصف چہرے پر نہ آنکھ ہوگی اور نہ اس کی ابرو ہوگی۔ اس کا نام دجال اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کا کام دجل، فریب کرنا، ہیلے بازی کرنا، حقائق کو چھپانا اور بڑے بڑے جھوٹ بولنا۔ دجل بہت بڑے جھوٹ کو بھی کہا جاتا ہے اور بہت بڑے دجل و فریب سے کام لینے والا ہوگا، بہت بڑے جھوٹ بولنے والا اور بہت بڑا متکبر ہوگا۔ دجال کا دعویٰ کیا ہوگا؟ دجال یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ رب العالمین ہے۔ وہ لوگوں سے اپنی ذات پر ایمان لانے کا مطالبہ کرے گا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک دجال کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ دجال کے پاس بہت سے شبہات اور ہیلے ہوں گے جن کی مدد سے وہ لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرے گا۔ خروج دجال سے قبل پیش آنے والے واقعات کے حوالے سے میں ایک حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت نافع بن عتبہ بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جزیرہ عرب میں جنگ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تجھے فتح کر دے گا، تجھے فتح نصیب کرے گا۔ پھر تم ایران پر حملہ کرو گے، اللہ تعالیٰ اسے بھی فتح کر دے گا۔ پھر تم روم پر حملہ کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح سے ہمکنار کرے گا۔ پھر تم دجال سے جنگ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی فتح کر دے گا۔ جس جگہ دجال ہوگا اس جگہ پر اور اس کے ساتھیوں پر تمہیں اللہ تعالیٰ فتح حاصل کروائے گا۔ تو دوستو، اس حدیث پاک میں جتنے بھی فتوحات کی خوشخبری اللہ کے نبی کی زبان سے ملی ہے اس میں سوائے دجال کے ساری فتوحات مل چکی ہیں، اور اب اگر ایک فتح رہ گئی ہے تو وہ دجال کے اگینسٹ ہی ہے۔ میرے بھائی، اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ دجال کا ظہور کتنا قریب ہے۔ اس طریقے سے 40 دن تک وہ
حکمرانی کرے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، وہ جو 1 سال کے برابر دن ہوگا اس میں ہماری نمازوں کی کیفیت کس طرح ہوگی؟ تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ اندازے سے نماز پڑھ لینا، اور اس طریقے سے آپ وہ سال جو ہے اس میں آپ نمازیں پڑھتے رہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات کی تلاوت فرمائے گا یا اس کو حفظ کرے گا اور اس کو اپنا معمول بنائے گا کہ اس کی بار بار تلاوت کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو فتنہ دجال سے محفوظ فرمائے گا۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق ہر امتی کو چاہیے کہ وہ کم از کم سورۃ الکہف کی ابتدائی رکوع کو حفظ کرے اور اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھے اور بار بار پڑھے، تاکہ اللہ تعالی ہمیں فتنہ دجال سے محفوظ فرمائے۔ فتنہ دجال سے بچنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جب پڑھتے تھے تو نماز کے آخری تشہد میں ایک دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من الماثم والمغرب۔ ہم میں سے ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ اس دعا کو یاد کرے اور اپنی نماز میں اس دعا کو شامل کریں، تاکہ اللہ تعالی ہمیں فتنہ دجال سے محفوظ فرمائے۔ دوستو، نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔